ریاض الصالحین کی 41 نمبر حدیث۔ وعن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال، جس کے راوی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی چادر اوڑھے ہوئے تھے کعبہ کے، یعنی کعبہ کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اور ہم لوگ جو ہے مشرکوں سے بہت پریشانی، بہت شدت، بہت تکلیفیں ہم لوگ پائے تھے، بہت پریشان کر رہے تھے وہ لوگ ہم لوگوں کو۔ فَقُلْنَا، تو ہم لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، یعنی شکایت بیان کر رہے، کیا شکایت کی؟ اَلَا تَسْتَنْصُرُ لَنَا اَلَا تَدْعُ لَنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم لوگوں کے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، سنو، تم میں سے پہلے لوگ کیا ہے، ایک بندے کو لیتے اور زمین میں گڈھا کر کے فَيَجْعَلُ فِيهِ، زمین میں گڈھا کرتے اور اس کو اس میں ڈال دیتے، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، پھر ایک آری لاتے اور آری سے اس کو جو ہے دو ٹکڑے کر دیتے، اس کے سر سے دو ٹکڑے کر دیتے۔ یعنی کتنا یہ ہے، کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا فتنہ، آدمی کو گڈھا میں ڈال کر کے اس کو سر کے بیچ سے آدھا کر دیا جائے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، کیا ہے، اور لوہے کی کنگھی کرتے، لوہے کی کنگھی، اور وہ لوہے کی کنگھی کیسی ہوتی، جب کرتے تو کیا ہے، کبھی کبھی جو ہے گوشت بھی آ جاتا، کبھی جو ہے ہڈی بھی جو ہے وہ چیر لیتا، ایسے اتنی پریشانی تھی۔ لیکن کیا ہے، ما يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ، لیکن یہ بات یاد رکھو، اس کو جو ہے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اتنے مصیبت ہونے کے باوجود بھی، اتنے پریشانی کے باوجود بھی، اتنے آزمائشیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو اس کے دین سے نہیں روک سکتی، یعنی دین پر اڑے رہتے تھے۔ واللہ لَيَتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو، یعنی اس دین کو ضرور مکمل کرے گا، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنَ الصَّنْعَاءِ إِلَى الْحَضْرَمَاتِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهِ، کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک بندہ صنعاء سے حضرمات تک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے اور کسی چیز کی خوف نہیں ہوگی، یعنی سب کے سب مسلمان ہوں گے، کوئی جان لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی مال لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی جان مارنے والا نہیں ہوگا۔ وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اور کیا ہے، بھیڑیا جو ہے اپنے ریوڑ میں رہے گا۔ وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، وَالذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اور کیا ہے، بھیڑیا جو ہے ریوڑ میں رہے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا
ایسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے کہ کوئی بھی جو ہے کسی کا مال کو نہیں چرائے گا، کوئی بھی جو ہے کسی کے مال میں ڈاکہ نہیں دے گا۔ یہاں بھیڑیا سے مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھیڑیا سے بھی ڈر نہیں۔ کون سا بھیڑیا؟ 2 پیر والا بھیڑیا، یعنی آدمی کسی کا بکری لے کر کے نہیں بھاگے گا، کسی کا سامان لے کر کے نہیں بھاگے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈکیتی کا خوف نہیں۔ وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن کیا ہے، تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، جلد بازی تم لوگ کرتے ہو، جلد بازی تم لوگ کرتے ہو۔ ان لوگوں کے پاس اتنی مصیبتیں آئی پھر بھی صبر کیے، لیکن تمہارے پاس تھوڑی مصیبت آتی ہے تو تم کیا ہے، جلد بازی کرتے ہو، کہتے ہو دعا کیجیے، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریے، نہیں تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ اس دین کو ضرور مکمل کرے گا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ صبر کرو، صبر کی اہمیت بتائیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور وزر ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے کہہ دیے ہے، ان مع العسر یسرا، مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوسری حدیث میں فرما دیا النصر مع الصبر، کیا ہے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ یہی اس حدیث میں ہے کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنا بھی فتنہ آ جائے، دین میں عمل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے اور اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے۔